معافی دے دے گا، وہ بندوں کے لیے نرمی رکھتا ہے۔ هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ آدمی سوچتا ہے یہ بات کیوں آ گئی ساتھ ہی کہ اللہ جانتا ہے جب زمین سے تمہیں پیدا کیا تھا، اور وہ اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا جب ماؤں کے پیٹ میں تم جنین اور بچے تھے۔ یہ بات یہاں کیوں آئی؟ اس لیے جو نسل پر فخر کرتے ہیں کہ ہم سید پیدا ہوئے ہیں، ہم فلاں خاندان سے پیدا فرمایا ہے، اس پر فخر کرنا چھوڑو، اپنی اصلیت کی طرف سارے دیکھو۔ سب انسان ایک حقیر شے سے پیدا ہوں۔ اگر تم اپنی اصل کو دیکھو نا، ایمان اور تقویٰ تمہارے پاس نہ تو کچھ بھی نہیں، کیا ہے؟ زمین کی مٹی تھی جس میں سے کچھ ذال یہ آدم علیہ السلام کو لے رہے ہیں، وہ مٹی سے بنے۔ یا ساری دنیا اب جانتی ہے کہ انسان کا وجود جسم جو ہے جن چیزوں سے مرکب ہے سارا زمین کے اجزاء، کاپر ہے، آئرن ہے، یہی چیزیں تھوڑی تھوڑی لے کر اللہ نے یہ بنایا، زمین سے بنایا۔ اور دوسری طرف ہے پھر کہ وہ جب ہم خوراک کھاتے ہیں وہ پھر مادہ بنتا ہے، وہی جا کر وہ اصل میں نباتات ہی ہیں سارے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم اتنی پاک دامنی کی باتیں نہ کرو، بڑے بڑے دعوے نہ کرو کہ تم کوئی آسمانی مخلوق ہو۔ اللہ اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا جب تمہیں زمین سے بنایا تھا، حقیر ذروں سے پیدا ہوئے ہو، اور اس وقت کا بھی اللہ کو پورا علم ہے جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں جنین تھے، تنگ جگہ میں رہے، خون کھاتے تھے۔ کیسی جگہ تھی جہاں تم گئے پھر وہاں سے نکلے؟ کون سی بڑائیاں؟ فلا تزکوا انفسکم۔ اس لیے اپنے آپ کے بارے میں بلند آہنگ دعوے نہ کرو، کوئی بڑا نہ بنے کہ میں یوں ہوں، یوں کچھ نہیں، اصل میں تم بالکل حقیر وجود، نکمی شے۔ اب بہتر بننا تو اس خاک کو جب چھو جائے گی اکسیر ایمان اور تقویٰ کی، یہ مٹی ہے، جب یہ ساتھ لگ جائے گی پھر یہ تانبا نہیں رہے گا مسے خام کو جس نے کندن بنایا۔ حالی فرماتے ہیں کہ بالکل تانبا تھا، کچا، اللہ کے رسول نے اس کو جب چھوا اکسیر سونا ہو گیا۔ وہی انسان جو تھے فرشتوں کے لیے باعث رشک بن گئے، اور اللہ بھی مختلف موقعوں پر ان پر فخر کرتا ہے، میدان عرفات ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن فرشتوں کو کہتا ہے کہ یہ لوگ جو سر ننگے ہیں اور انہوں نے یہ لباس پہنے ہوئے ہیں، مٹی میں اٹے ہوئے ہیں، یہ کیا مانگتے ہیں؟ کہا اللہ معافی مانگتے ہیں، جنت مانگتے ہیں۔ فرمایا میں نے تمہیں گواہ کیا، میں نے بخشی۔ فخر کرتا جو نیکوں کا مجمع اور برے جو ہیں ان پر لعنت بھیجتا، اس لیے پیدا کیا تھا تمہیں حرامیوں، ایسے برے کام کرتے۔ تو فرمایا جو ہے نا صرف اپنی اصل پر فخر کرتا کہ میں فلاں سے پیدا ہوا ہوں، یہ کوئی بات نہیں، یہ کام دیتا تو اللہ تعالیٰ ان پیغمبروں کے رشتہ داروں کو کیوں برباد کر۔ اور جو کہتے تھے، ایک آیت ہے قرآن مجید کی، جب تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے نا کہ فلاں نے یہ غلط کیا، فلاں، وہاں بے موقع لوگ یہ گھسیٹ دیتے، لہا ما کسبت علیہا ما اکتسبت تلک امۃ قد خلت۔ وہ لوگ گزر گئے، چھوڑو ان کی باتیں، بالکل آیت سے ظلم کرتے۔ اگر یہ بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے بیٹے سے لے کر حضور کے زمانے تک سارے ظالموں کا کیوں بیان کرتا؟ گزر گئے تھے، چھوڑتا۔ یہ نہیں بات، یہ بروں کو چھوڑنے کی نہیں، برے جو ہے ان کی مذمت ہونی چاہیے، علانیہ بتانا چاہیے۔ اور اسی لیے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ محلہ میں کہتے ہیں کہ جو حضور نے منع کیا کہ مردے کو برا نہ کہو، وہ یہ ہے کہ جو ظالم ہیں، فاسق ہیں، بدعتی ہیں، جنہوں نے دین برباد کیے ہیں، امت برباد، ان کا ذکر نہ کرو۔ یہ خود حضور نے مرنے کے بعد لوگوں کو برا کہا، صحابہ نے کہا کہ یہ دوسری کا جنازہ جا رہا، آپ نے فرمایا واجب نہیں روکا۔ یہ صرف وہ ان کے بارے میں برا کہنے سے روکا جن سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ کوئی آدمی شراب پیتا تھا مگر اس نے کسی کو مرنے کے بعد ہم کیا اس کو کریں گے؟ نہ تو وہ زندہ ہے کہ اس کو نصیحت کریں بعد آ جائے، نہ کوئی فائدہ، خواہ مخواہ کا ایک مزہ ہی لینے والی بات ہے۔ ایسے مردوں کو کہا۔ باقی جن مردوں نے دنیا تباہ کی، غلط عقیدے پھیلائے، سلطنت اسلامیہ کو برباد کیا، یہ پوری فصل وہاں انہوں نے حضور کے حوالے دے کہ یہ برا کہا نہیں، صحابہ نے کہا۔ اس لیے کیوں کہتے ہو؟ سوچا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یہ کہتے تھے نا کہ ہمارے بڑے، وہاں ذکر بھی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کا، ان پر فخر کرتے نا یہودی، اللہ نے یہاں برائی کا اسی لیے ذکر نہیں کیا، تلک امۃ، کہ وہ گروہ جو ہے قد خلت، چلا گیا، لہا ما کسبت، جو انہوں نے کمایا وہ ان کو ملے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم کماؤ گے وہ تم، یہاں کمانے کا نیکی، ان کی نیکی تمہیں نہیں پیدا دے، کوئی اثر نہیں ہوگا، تمہیں خود عمل کرنا پڑے گا۔ میں اس پر اگر بیٹھے رہنا کہ ہمارے بڑے یہ کرتے تھے، امام زین العابدین علی بن حسین سے کسی نے باتیں کرنی شروع کی، بڑا ان کو بڑھانا، انہوں نے کہا ہمیں دھوکہ نہ دو، جن کی وجہ سے ہماری عزت کرتے ہیں ان کو اللہ نے کیا بتایا تھا؟ اللہ نے اپنے رسول کے بارے میں کہا، آیت پڑھی سورہ بنی اسرائیل کی کہ اگر تو ان کافروں کے کہنے پر ذرا سیدھی راہ سے ہٹ گیا، دنیا میں بھی تجھے دگنا عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب۔ اور ہماری ماؤں کو کیا کہا تھا؟ سورہ عذاب پڑھی جو آیت میں نے بتائی کہ دگنا عذاب
اس لیے کہا ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرو، ہمارا معاملہ دوسروں سے بھی نازک ہے کہ لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں یہ اولاد رسول اچھے کام کریں گے، مثال بنیں گے، ثواب بھی باقی ملے گا، اور اگر ہم نے کوئی حرام زدگی کی تو عذاب بھی ہم پر دگنا ہوگا کہ تم نے پیغمبر کی اولاد ہو کر دین کو بدنام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صرف یہ کہتے ہیں نا کہ ہم فلاں نطفہ سے پیدا ہوئے ہیں، چھوڑو، اللہ جانتا ہے زمین سے تمہیں پیدا کیا، خاک سے بنے ہو تم، اور جس حقیر پانی سے بنے اور ماں کے پیٹ میں رہا، اللہ اس وقت بھی جانتا ہے کہ تم کیا چیز ہو، کیوں آسمان پر چڑھتے ہو، زمین پر ہی رہو، خاکی بن کر رہو، فلا تزکوا انفسکم، اپنے بارے میں اتنے اونچے اونچے دعوے نہ کرو، هو اعلم بمن اتقى، کون انعام پائے گا جو متقی ہوں گے۔ اس لیے اللہ جانتا ہے کہ کون تم میں سے تقوی اختیار کرتا ہے اور کون تقوی نہیں اختیار کرتا۔ اس لیے نطفے سے نسب سے کام نہیں بنے گا، تقوی پیدا کرو، برائیوں سے بچ جاؤ، ہر ایک کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم نے اس کو حساب دینا، اور اللہ کی پکڑ سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے اتقو کا معنی ایک سادہ سا یہ بھی سمجھ لیں، وقایا ہوتا ہے ڈھال، دشمن حملہ کر ہم ڈھال آگے کر دیتے، تو اللہ شیخ اکبر فرماتے ہیں اللہ کو ڈھال بناؤ، یہ ترجمہ کہ جب گناہ کا ارادہ پیدا فوراً اللہ آگے کر، کہ بندہ خدا کدھر جا رہا، وہ اللہ کا خیال تجھے پھر برائی سے بچا لے گا، یہ نہیں ڈرنا ڈرنا نہیں، اللہ کا خیال جو ہے نا اس کو اپنے آگے ڈال بنا، کہ شیطان حرام زادہ نفسو مجھے دھوکہ دینا چاہتا، فوراً اللہ آگے کر دو، پھر اللہ کا کیا بنے گا۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا لکھا، حضرت عمر رضی اللہ کا جا رہے تھے اور دیکھا انہوں نے کہ سخت گرمی کے دن ایک شخص بکریاں چرا رہا، تو دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا انقلاب پیدا کیا، شفاء لما فی الصدور، ہم نے تو دوسری بیماریاں میں برتنا شروع کر، ٹھیک ہے یہ ضمنی فیضا نیک لوگوں کو الہام ہوا تو کوئی نہیں، یہ دم کر دیا ٹھیک، مگر اصل قرآن اس کے لیے نہیں ہوتا، اصل شفا فرما لما فی الصدور، دل کے اندر جو بیماریاں نا، کوئی متکبر ہے، کوئی لالچی ہے، کوئی حاسد ہے، کوئی بیماری اس کے اندر ہے، شہوت ہے، اندر کے روگوں کا علاج ہے، قرآن کو پڑھا جائے ان کو جڑ سے اکھاڑ دیتا، بیماریوں کی جڑ کاٹ دیتا۔ تو آپ نے دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول سے پہلے یہی لوگ ڈاکو تھے، زانی تھے، فخر کرتے تھے، چھپاتے بھی نہیں تھے، مجمعوں میں آ کر شاعر پڑھتے تھے بڑے فخر سے کہ فلاں عورت کے ساتھ ہم نے یہ کیا، کوئی شرم نہیں کرتے تھے، اور وہ قصیدے لوگ کعبہ میں لٹکا دیتے تھے کہ ہمارے شاعر نے بڑا معلقہ لکھا، بالکل ننگی بدماشی۔ مگر حضور کے اثر سے یہ ہوا کہ حضرت عمر یا عبداللہ بن عمر ادھر گئے بکریاں چرا رہا، اس سے آپ نے کہا یار ہم مسافر ہیں، ہمیں ایک بکری دو، ہم پکا کر کھا لیں۔ اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں غلام ہوں، امانت ہے میرے پاس، مالک کی بکریاں، میں اس کی اجازت کے بغیر کیسے دے سکتا۔ اور جو لوگوں کا مال لوٹنا کمال سمجھتے تھے، اتنا تقویٰ آ گیا۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا یار کہاں مالک دیکھ رہا ہے، تم مالک کو جا کر کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا تو۔ اب اس دیہاتی نے، بدوی نے، کسی یونیورسٹی کی سند نہیں اس کے پاس تھی، نہ یہ ڈپلومے تھے، حضور کی تعلیم کی برکت تھی، قرآن تھا۔ اس نے کہا حضرت میں اگر یہ بات کہوں گا تو مالک کو مجھ پر پورا اعتماد ہے، وہ مان لے گا کہ بھیڑیا کھا گیا، مگر جب قیامت کا دن ہوگا اور مالک بھی آئے گا، میں بھی ہوں گا، اور وہاں پوچھا جائے گا کہ وہ بھیڑیا کہاں جس نے بکری کھائی تھی، تو پھر میں کیا جواب دوں۔ ابن عمر کے آنسو جاری ہو گئے، بڑا روئے آپ، ارے پھر کہا اچھا بھائی اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو ہم کھانا کھانے لگے، تم ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اس نے کہا حضرت میں نے تو روزہ رکھا ہوا، رمضان کے دن نہیں تھے، لو تھی بعد سموم، جس میں اونٹ بھی دوپہر کے وقت ریت میں سر چھپا لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یار ان دنوں میں تو نے روزہ رکھا ہوا، بھائی رمضان شریف کے دن نہیں۔ اس نے کہا جب سے میں نے سورہ الحاقہ کی آیت سنی نا کہ اللہ اس وقت یہ کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ جو دنیا میں تمہارے دن گزرے تھے ان دنوں میں تم نیکیاں کر کر کے جو آگے بھیجتے رہے، یہ اس کے بدلے میں ہے کہ آج تم کھاؤ۔ اسلفتم، اللہ کا یہاں سے پیشگی بھیجو، پھر تو کچھ بھیجیں گے تو ملے گا۔ آپ نے بار بار رسول کریم علیہ السلام پر درود شریف پڑھا، اور درود شریف پڑھنے کا حق بھی ان کا جو حضور کی تعلیم پر عمل کریں، ورنہ کیا منہ ان کا ہم حضور کو شاباش دیتے رہیں کہ حضور آپ نے بہت اچھا دین، اور اس کی مٹی پلیت کر رہے ہیں، ہمارا منہ ہے۔ اسی کو اقبال کرتے ہیں تانا داری از محمد رنگ و بو از درود خود میں اعلیٰ نام ہے، جب تجھ میں کوئی رنگ بو ہی نہیں حضور کا، کیوں اپنے درود سے حضور کے نام کو گندا کرتا، نعوذ باللہ، اس پاک نام کو ذلیل کرتا۔ اب ہم خاکوں پر رو رہے ہیں، واقعی رونا ہی چاہیے، مگر حال یہ ہے کہ وہی لوگ نماز نہیں پڑھیں گے لڑکے،
زنا کریں گے، سینما جائیں گے، یہ جذباتی کام کریں گے، تو یہ پھر رسول اللہ کو ماننا نہ ہوا، تو یہ ہے کہ تمہارے نبی کو برا کر، اگر تمہارا نہ ہوتا ساتھ تو یہ کوئی فکر نہ کرتے، کیونکہ نبیوں میں بھی بانٹ ہوگی نا کہ یہ ہمارا نبی، وہی کفر کے کلمے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا نسلی وہ نیشنلسٹ ہونا کہ مسلمانوں کے نبی کو برا، بس وہ میں کو تسلی دے رہے ہیں، ورنہ اگر اور کوئی نیک نام ہوتا، حضور پاک کتنے اونچے ہوتے، ہمارے نبی نہ ہوتے تو شاید یہ آرام سے بیٹھے رہتے، تو اپنی انا کو تسکین دیتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس رسول کے لیے مرنے مارنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، ہونا ہی چاہیے۔ اس کائنات میں کوئی نام اس سے اعلیٰ اور افضل ہے، مگر اس کے لیے پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں کہا ہے وہ کرتے ہیں۔ اتنا تو ہوتا نہیں کہ بستر چھوڑتے ہیں اللہ کے رسول کہ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، کوئی نہیں ہلتا۔ اتنے کروڑوں مسلمان مسجدیں ویران ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں، تو اللہ نے ان آیات میں یہی بات کہی۔ اب قرآن اگر سامنے آ جائے گا تو جیسے حدیث پاک میں آیا کہ اللہ پھر لوگوں کو اونچا کر دے گا، وہ آسمان تک چلے جائیں گے لوگ، ساری دنیا مخالفت کرے، اللہ ان کو بلندی دے گا۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سنائی، بات بھی یہی ہوئی کہ انہوں نے گورنر مکہ کو دیکھا صحیح مسلم میں کہ وہ دور پھر رہا تھا وادی عثمان میں، تو انہوں نے کہا مکہ کس کے حوالے کیا؟ اس نے کہا ایک ہے ابن ابزہ، تو انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ کہنے لگے غلام ہے، غلام ہے آزاد ہوا۔ انہوں نے کہا مکہ جہاں شیوخ ہیں قریش کے، وہ ایک غلام کے حوالے؟ تو انہوں نے کہا غلام ضرور ہے، انہ قارئ لکتاب اللہ عالم بالفرائض، وہ قرآن کا عالم ہے، وراثت کے قانون کو جانتا۔ آپ نے فرمایا، سچ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اس قرآن کی برکت سے کچھ لوگوں کو اللہ بلند کر دے گا، کچھ کو گرا دے گا۔ قریشی اسی ناز میں نخرے میں بیٹھے رہے کہ ہم حضور کا خانہ چوزے ہاتھ، علم نہ سیکھا، نیچے گر گئے۔ غلاموں نے سیکھ لیا۔ اب یہ حرامی جو اٹھتے ہیں نا منکرین حدیث، جی ساری حدیث جو لکھی یہ فقہ کی یہ آدمیوں نے لکھی، بھئی یہ تو اسلام کی فراخ نے لی کہ آدمیوں نے لکھی تو غلام سردار بن گئے اور بادشاہوں کو ان کے نیچے بیٹھنا پڑا۔ تعصب نہیں کیا، عزت مل گئی۔ وقت کے حکمران نے پوچھا کہ مدینہ میں کون ہے، مکہ میں کون ہے، سب نے جب بتایا وہاں عطا بن ابی رباح ہے، وہاں فلاں، اس نے کہا کون ہے؟ موالی آزاد ہیں۔ تو آخر میں جب مدینہ کا پوچھا، کہا سعید بن مسیب۔ کہا کون؟ قریشی۔ اس نے کہا یار میرا ہارٹ اٹیک ہونے لگا تھا، میں مر جاتا اگر یہ خبر تو نہ دے۔ کم ایک شہر میں تو قریشی ہے، ورنہ میں مرنے لگا تھا کہ سارے شہروں میں موالی چھا گئے۔ تو یہ ہے برکت کے قرآن پر عمل کیا، غلام سردار بن گئے۔ ان کو اب غلام نہیں کہتا، سیدنا، اور ہمارے بڑے وہ امام ہیں۔ اور جنہوں نے نہیں سیکھا دنیا کے لالچوں میں لڑنے لگ گئے آپس میں، یہ قریشی ذلیل ہو گئے، خود بھی